الحمد لله الذي حمدا كثيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع العلم وكثر الجهل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کچھ سوالات کرتے ہیں. ان میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں اس سوال کے بارے میں برابر ہے، یعنی دونوں ہی نہیں جانتے قیامت کب واقع ہوگی. جبرائیل سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار، وہ بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور ہمارے سردار و آقا اللہ تعالیٰ کے محبوب، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب واقع ہوگی. جب یہ دونوں ہستیاں نہیں جانتی تو کوئی شخص نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہو گئی. یہ کسی کے بس کی بات نہیں، اور یہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ قیامت کب واقع ہوگی. یہ صرف اللہ ہی کے علم میں ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی. مگر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو علامات قیامت بتایا کرتے تھے، یعنی قیامت کی نشانیاں بیان کر دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جب یہ واقع ہو جائے تو جان لو کہ اب قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے. علماء کرام نے ان نشانیوں کی دو قسم کی ہے، ایک علامات کبریٰ، دوسری علامات صغریٰ، یعنی بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں. چھوٹی نشانیوں میں سے لگ بھگ تمام واقع ہو چکی ہے، اور بڑی نشانیاں وہ ہیں جو اگر ایک واقع ہو گئی تو اس کے بعد فوراً دوسری، تیسری اور تمام واقع ہو جائے گی اور قیامت کا وقت قریب آ جائے گا. ان چھوٹی نشانیوں میں بہت کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ان میں سے میں نے آپ کے سامنے جو حدیث کا ٹکڑا پیش کیا وہ بھی ان نشانیوں میں سے ہی ہے. رفع العلم وکثر الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں علم اٹھا لیا جا رہا ہے اور جہالت عام ہو چکی ہے. علم اٹھا لیے جانے کی علماء کرام اور شراح حدیث نے مختلف توجیہ بیان کی ہے. اس میں سے ایک توجیہ یہ ہے کہ علماء کرام اٹھا لیے جائیں گے. رفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، مطلب علماء کرام اٹھا لیے جائیں گے. کتابیں موجود ہوگی، قرآن موجود ہوگا، مگر علماء اٹھا لیے جائیں گے. جاننے والے مخلص علماء کرام کو اٹھا لیا جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ وہی ہے کہ علماء کرام کی اموات ہو رہی ہے. کتابیں تو بہت ہیں دنیا میں، بلکہ روزانہ ایک نئی کتاب چھپ رہی ہے، اور یہ تو بلکہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ کتابیں عام ہو جائے گی. اور یہ ہمارے زمانے میں کتابیں عام ہو رہی ہے. ہر کسی کے پاس ہر کوئی کتاب پہنچ رہی ہے. وہ کتاب جو آج سے 10-12 سال پہلے نایاب سمجھی جاتی تھی، جو چھپی نہ تھی بالکل بھی، آج لوگ انہیں بھی چھاپ رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. اسی طرح علماء کی بھی کثرت ہو رہی ہے. بہت سے علماء ہو رہے ہیں، مگر مخلص علماء کم ہیں. اور
اب تو مخلص علماء کرام اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے حقیقی مولا کو مل رہے ہیں۔ یہ علامات قیامت میں سے ہیں کہ علماء کرام کو اٹھا لیا جائے گا، اور تقریباً 2-3 ماہ کے اندر کتنے علماء کرام کا انتقال ہو چکا ہے۔ گننے والوں نے 160، 165، کسی نے 200 تک گن لیے۔ یہ تو وہ علماء کرام ہیں جن کا لوگوں کو علم تھا۔ کتنے وہ بھی ہوں گے جن کو ہم نہیں جانتے، وہ بھی کتنے اٹھ رہے ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک علامت قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح کثرت سے موت ہونا، یہ بھی قیامت کی علامت میں سے ہے، اور ابھی ان مہینوں میں کثرت سے اموات ہو رہی ہے، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اب علماء کرام تو انتقال فرما رہے ہیں، مگر ان علماء کرام کا انتقال ہمیں کچھ پیغام دے جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ ایک عالم ایک بستی والے کے لیے فتنے سے بچاؤ کا سبب ہوتا ہے۔ مفتی احمد صاحب خانپوری، سابق مفتی جامعہ اسلامیہ ڈھابیل، مدد عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے سائے عافیت کو ہمارے اوپر تا دیر قائم رکھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم جس جگہ پر ہوتا ہے اس جگہ والوں کے لیے فتنوں سے بچاؤ کا دروازہ ہوتا ہے۔ جب اس عالم کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ دروازہ ٹوٹ جاتا ہے، اب اس بستی والوں پہ فتنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ ہر بستی سے، ہر جگہ سے علماء کرام کا انتقال ہو رہا ہے، لہذا اب اللہ ہی ہم کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں بچائے۔ ان نازک حالات میں ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیم کو سیکھیں، سکھلائیں اور عام کریں۔ دین کی تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ اب تو فتنے بھی ایڈوکیشن کی لائن سے، علم کی لائن سے آ رہے ہیں۔ اب ان کا جواب اگر دینا ہو تو اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اور یہ تو وہ دور ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن صبح میں مومن ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، اور ایک آدمی شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہو جائے گا اور اسے پتہ بھی نہ چلے گا۔ یہ دور تو وہ دور ہے، لہذا ہمیں دین کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے، تاکہ ہمارا بھی ایمان محفوظ رہے، ہمارے بچوں کا بھی ایمان محفوظ رہے، اور ہماری نسلوں میں بھی ایمان محفوظ رہے۔ کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے اسی کا سب کچھ ہے، جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ یہ دنیاوی زندگی تو ایسے ہی فنا ہونے والی ہے، آج نہ کل دنیا میں مرنا ہی مرنا ہے، دنیا کو ختم ہونا ہی ہے، قیامت تو آنا ہی ہے۔ اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، آخرت میں جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، پل صراط کا مسئلہ ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ دین ایمان ہی سب سے ضروری ہے، کہ ایمان ہی جہنم سے بچاؤ ہے، اور ایمان ہی جنت کی چابی ہے، پل صراط پہ گزرنے کا سبب ہے، اور قیامت میں تول کے وقت ایمان ہی ہمارا کام آنے والا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم نے جانا کہ اس دور میں فتنے آ رہے ہیں جو ایڈوکیشن کی لائن سے بھی ہیں، اور اب تو علماء کرام کی بھی وفات ہو رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائے، اور اگر ہم جانتے ہیں تو دوسروں کو سکھلائے۔ سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب بھیج دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچے نے دین کا علم حاصل کر لیا، اب اسے اور زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ہم غور کریں، سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہمارا بچہ مکتب کب جاتا ہے، کون سی عمر میں جاتا ہے؟ کیا اس وقت وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے؟ کیا اس وقت اسے وہ بات سمجھ میں آتی ہوگی؟
کیا اسے اس وقت وہ باتیں یاد رہتی ہوں گی؟ یعنی ہمارا بچہ 7ویں 8ویں تک اسکول جاتا ہے، یعنی وہ عمر جب 13 یا 14 سال تک کا ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب 12-13 سال تک کی عمر تو وہ ہے جس میں بچوں کا دماغ کھیل میں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ تو وہ عمر ہے جس میں بچہ نابالغ ہے، بے شعور ہے، ناسمجھ ہے۔ اسے تم کتنا بھی سکھاؤ، وہ صرف الفاظ کو یاد کر لے گا مگر سوچ اور سمجھ نہیں پائے گا۔ اسے تم کتنا بھی سکھلاؤ وہ سیکھ نہیں سکتا، وہ صرف یاد رکھ سکتا ہے۔ ہم اس عمر میں بچوں کو مدرسہ اور مکتب بھیجتے ہیں، پھر جب بچہ 13-14 سال کا ہو جاتا ہے، 8ویں 9ویں 10ویں میں آ جاتا ہے تو ہم مدرسے سے اٹھا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب تو بچہ 10ویں میں آ چکا ہے، 9ویں میں آ چکا ہے، اب ایکسٹرا کلاسز ہے، ٹیوشنس ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، اور 10ویں کا رزلٹ اہم ہوتا ہے، اسی پہ اس کے آگے کی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ہم اپنے بچوں کو مدرسے سے مکتب سے نکال لیتے ہیں اور دنیا میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ اب جو اصل اس کی عمر ہے 14-15 سال کی عمر، جب بچہ سمجھنے لگتا ہے، جب بچہ سمجھنے لگتا ہے اور بچے میں شعور پیدا ہوتی ہے، سمجھ پیدا ہوتی ہے، تب تو ہم نے اس کو دین کی تعلیم سے دور کر لیا ہوتا ہے اور دنیا میں ڈھکیل دیا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہمارا بچے نے کتنا دین کا علم حاصل کیا ہوگا اور کتنا سمجھا ہوگا۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسے مکتب کا نظام بنائیں، ایسا مضبوط اور مستحکم نظام بنائیں جو ہمارے بچے کو بڑی عمر تک، تقریباً 20 سال تک ہمارا بچہ یا بچی مکتب سے جڑا رہے۔ 10ویں میں آ جانے کے بعد ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹیوشن جانا ہے، ایکسٹرا کلاسز دینا ہے، مدرسے میں وقت دے گا تو پڑھائی کب کرے گا؟ آپ کا بچہ دنیا کے لیے 12 گھنٹہ 15 گھنٹہ دے سکتا ہے، آپ کا بچہ موبائل کے اندر گیم کھیلنے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے برباد کر سکتا ہے، ٹک ٹاک، یوٹیوب، واٹس ایپ استعمال کرنے میں 2-3 گھنٹے استعمال کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، مگر کیا آپ کا بچہ دین کا تعلیم اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں دے سکتا؟ کہ یہ آپ کے بچے کے وقت کی بربادی ہوگی؟ نہیں، بلکہ وقت کی بربادی تو آپ کی دوسرے ایام ہے، یعنی پورا دن وہ وقت کی بربادی کر رہا ہے اور صرف یہی 1 گھنٹہ ہے جو وہ وقت کی قدر کر رہا ہے، کیونکہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، وہ اسی 1 گھنٹے میں تو آخرت بنا رہا ہے، باقی گھنٹوں میں دنیا بنا رہا ہے، جو دنیا فنا ہونے والی ہے، جس میں اسے مرنا ہی مرنا ہے۔ وہ 1 ہی گھنٹہ تو وہ ہے جب وہ آخرت بنائے گا اور آخرت کا علم حاصل کرے گا، وہی 1 گھنٹہ اس کی زندگی کا اصل گھنٹہ ہے، اسی 1 گھنٹے میں وہ اصل کام کرے گا۔ لہٰذا ہمیں ایسی ضرورت ہے کہ ہم ایسا نظام بنائیں جو ہمارے بچے کو 20 سال تک، بچی کو 20 سال تک دین کی تعلیم دے، اور ہمارا بچی 20 سال کی عمر تک، کم سے کم 20 سال کی عمر تک دین کی تعلیم سے مربوط رہے، جڑا رہے اور دین کی تعلیم حاصل کرتا رہے۔ ورنہ اس زمانے میں تو آدمی کب غافل ہو جائے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میں ہمارے یہیں کے ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک آدمی جب 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا تھا تو یہ کہنے لگا اچھا ہے لوگ گورنمنٹ کے خوف سے اب 3 طلاق نہیں دیں گے۔ اسی وقت شاید اس کے دل سے ایمان نکل چکا تھا، اسے دوبارہ مسلمان ہونا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ قرآن کی کسی آیت کا انکار یا کسی حدیث کا انکار آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، اور یہ 3 طلاق کا مسئلہ قرآن پر ضد تھا، احادیث کا انکار تھا، شاید وہ اس وقت کافر ہو چکا تھا، اسے دوبارہ مومن بننا ضروری تھا۔ ہم اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، اسی طرح ہم جو بنانا چاہ رہے ہیں بنا رہے ہیں، مگر ہمیں کیا یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جس طرح وہ دنیا بنا رہا ہے اپنی آخرت بھی بنائے، اپنی آخرت بھی سنوارے، وہ ایک مومن بن کے زندگی گزارے اور ایک مومن ہونے کی حالت میں اس کی وفات آئے، کیونکہ مومن ہونا سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔
کیونکہ یہ ایمان ہی کل جہنم سے بچاؤ اور ہمیشہ کی کامیابی جنت کی چابی ہے۔ اگر ہمارے بچوں میں ایمان نہ ہوگا، ہماری نسلوں میں ایمان نہ ہوگا، تو ہمارے بچے نے چاہے دنیا میں کتنی ہی ترقی کر لی ہو، کچھ فائدہ نہیں، کچھ کام آنے والا نہیں، کیونکہ 50-60 سالہ زندگی کی اس کی کامیابی، اس کے بعد ہمیشہ کی اس کی ناکامیابی۔ 50-60 سالہ تو وہ اپنی زندگی بنا لے گا، مگر اس کے بعد جب آنکھ بند ہو جائے گی اور آخرت میں جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جب جنت جہنم کا منظر ہوگا، جب پل صراط کا موقع ہوگا، جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے، تب اس کا کیا عالم ہوگا۔ ہم تھوڑی اس کی بھی فکر کر لے، تھوڑا اس کے بارے میں بھی سوچ لے کہ ہمارا بچہ اس وقت کس عالم میں ہو۔ ہم یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں وہ بہتر سے بہتر زندگی گزار لے، اچھا سے اچھا آدمی بن جائے، زیادہ سے زیادہ مال دولت اس کے پاس آ جائے، اس کے پاس گھر ہو جائے، اس کی خود کی گاڑی ہو جائے، اس کی خود کی سب چیزیں ہو جائے۔ مگر ہم تھوڑی یہ بھی فکر کر لے کہ کل قیامت کے دن پل صراط پہ سے وہ گزر جائے، تھوڑی ہم یہ بھی فکر کر لے کہ کل جنت میں جانے والا بن جائے، تھوڑی ہم یہ بھی فکر کر لے کہ جہنم سے بچ جائے، تھوڑی ہم یہ بھی فکر کر لے کہ اس کی نیکی کا پلہ جھک جائے اور گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے، تھوڑی ہم یہ بھی فکر کر لے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، تھوڑی ہم یہ بھی فکر کر لے کہ جب قبر کے اندر اس سے پوچھا جائے تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کون، تو اس کی زبان پہ جاری ہو جائے میرا رب اللہ، میرا نبی محمد، میرا دین ایمان، یہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائے، تھوڑی ہم اس کی بھی فکر کر لیں۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور دین کی دنیا کی تعلیم نہ دیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ بنائیں، اپنے بچوں کو خوشی سے بنائیں، جو بنانا چاہتے ہو وہ بنائیں، جو دینا چاہتے ہو وہ دے، مگر تھوڑا اس کو دین کی تعلیم بھی دے، تھوڑا اس کو دین کی تعلیم سے بھی مربوط کر لے، تھوڑا اس کو ایمان بھی سکھا دے، تھوڑا اس کو قرآن بھی سکھا دے، تھوڑا اس کو احادیث بھی سکھا دے، تھوڑا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی بتا دے۔ اگر کوئی بات اٹھتی ہے ایمان اور اسلام کے خلاف اور آپ کا بچہ اس میں حامی بن لیتا ہے تو اس کے ایمان کی فکر اور لالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس پرفتن دور میں جس پہ ہم ابھی زندگی گزار رہے ہیں، نہ معلوم کب ہمارے دل سے ایمان چھن جائے، اس لیے ہم اس کی فکر کریں کہ ہمارا بچہ جب بالغ ہو جائے، سمجھنے لگ جائے، جب اس کے اندر شعور پیدا ہو جائے، جب وہ تھوڑا عقل مند بن جائے، تب بھی ہم اس کے دین کی تعلیم دیں اور اس کو دین کی سمجھ دیں۔ یہی علماء کرام کی اموات پر ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو عالم ضرور بنائیں، کیونکہ کچھ وقت دین کی تعلیم حاصل کر لینے سے کوئی تعلیم نہیں بن جاتا۔ عالم تو وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی دین ہی کے لیے وقف کر کے رکھ دے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم اپنے بچوں کو ایک بڑی عمر تک دین کی تعلیم سے مربوط تو رکھے، جڑا ہوا تو رکھے۔ ہمارے زمانے میں تو یہ بہت آسان ہو چکا ہے، بعض مدرسے آن لائن بھی چلتے ہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کو ابھی کے وقت میں آن لائن اسکول پڑھا رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو آن لائن مدرسہ بھی پڑھائیں۔ اسی طرح اب تو یہ نظام بھی قائم ہو چکا ہے کہ 1 یا 2 گھنٹے دین کی تعلیم کے لیے دیے جاتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو ایسے مدارس میں داخل کریں جو اسکول کے ساتھ دین کی تعلیم بھی سکھائے، تاکہ ہمارا بھی ایمان محفوظ رہے، ہماری نسلوں میں بھی ایمان محفوظ رہے، اور ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو اور آخرت میں کبھی کامیابی حاصل ہو۔